کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد دانش، آپ سب کے پسندیدہ پروگرام پھولوں بھری شام کے ساتھ۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اور اس کے مزاحوں کو انوائٹ کرتے ہیں، ایسے سینئر نعت خوانوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو ایک لیجنڈ کا درجہ رکھتے ہیں، جو ہم سب کے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن ان نعت خوانوں میں ایک بہت بڑا نام ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کام، ان کا نام، ان کی پڑھی ہوئی نعتیں آج بھی ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو ضرور ہمارے اس پروگرام پھولوں بھری شام کا حصہ بنتے۔ ان کو بچھڑے ہوئے ہم سے پورے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں میں، ان سے محبت کرنے والوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہوئی، اور آج بھی ہم ان کی نعتیں بہت ہی شوق سے، بہت ہی ذوق سے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آج پھولوں بھری شام میں ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے مرحوم خورشید احمد صاحب کو، اور اس لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے چھوٹے بھائی شفیق احمد صاحب۔ السلام علیکم شفیق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پھولوں بھری شام بہت میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اور خورشید بھائی کو ہم سے بچھڑے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو ہم تو کمی محسوس کرتے ہی ہیں، لیکن بحیثیت بھائی ہونے کے ناطے آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں ان کی؟ بات یہ ہے کہ جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا، میں اکثر یہ کئی جگہ میں نے بتایا کہ جب والد کا میرے انتقال ہوا تو مجھے اتنا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ والد سے زیادہ، بہت زیادہ پیار دیا مجھے، بہت ہی زیادہ۔ خورشید بھائی ماشاءاللہ سے تو اتنا پیار کرتے تھے مجھ سے کہ یقین کریں کہ مجھے وقت بھی یاد ہے کہ جب میں ناراض ہوتا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور کمی تو اتنی ہے کہ جب بھی میں نعت پڑھتا ہوں تو ابھی تک جو ہے وہ میں خود بھی پڑھ کے رونے لگ جاتا ہوں۔ وہ خورشید بھائی کی آوازیں جو ہیں وہ کان میں آتی رہتی ہیں جی جی مجھے اکثر کہ ایسا کرو ایسا کرو۔ ایک محفل میں تو مجھے ڈانٹا انہوں نے، اچھا، تو بلاسٹ ہو رہا تھا پھے کا لفظ، بی بی آمنہ کے پھول، جب میں پھول کا تو آواز پھٹتی تھی مائک پہ، تو مجھے کہنے لگے دیکھو ان کو، آڈینس بیٹھے تھے سب، کہ ابھی ان کو نعت نہیں پڑھنی آئی۔ اتنا مجھے ڈانٹا کہ اتنا کچھ سکھایا اور ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ تو آیا بہرحال اس وقت کیا کیا، لیکن بعد میں وہ بڑا اچھا سبق مجھے ملا کہ مائک کا استعمال بتایا کہ مائک کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، تلفظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، نعت پڑھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف جگہ پہ کس طرح ہوتا ہے، محفل میں کس طرح پڑھنی ہے، مطلب ریڈیو پہ کس طرح پڑھنی، ٹی وی پہ کس طرح پڑھنی، ایک ایک انداز کا انہوں نے بتایا۔ یعنی کہ پوری زندگی آپ کی رہنمائی کرتے رہے وہ ماشاءاللہ۔ تو ان کے بچپن کے بارے میں بتائیے، کیسا تھا ان کا بچپن؟ بچپن کے بارے میں دونوں آپس میں وہی عام بچوں کی طرح؟ اچھا، میں ان کے بچوں کی طرح ہوں، کیونکہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت وہ ریڈیو پہ نعت پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں، 1974 کی بات۔ جی جی جی۔ تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تو جب میں نعت سنتا تھا ان کی ریڈیو سے، تو ایک ہی ریڈیو ہوا کر اس کو سنتے تھے بیٹھ کے گھر والے، تو
ایک نعت چلتی تھی میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، سب گھر والے بیٹھ جایا کرتے تھے اس ریڈیو کے بیچ میں رکھ کے، اور بڑی خوشی ہوتی تھی. تو وہ ایک آدھ شعر یاد کر لیا کرتا تھا میں. تو جیسے کسی نے کہا یار خورشید تو پڑھتے ہیں، آپ کو بھی آتی ہے نعت؟ میں ہاں جی ایک شعر آتا ہے مجھے بھی سنائیں آپ. اچھا میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلی نعت 1968 میں پڑھی تھی ماشاءاللہ سے ریڈیو میں. تو 66 ایسا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلی نعت پڑھی تھی ریڈیو پہ. نہیں وہ ایسا ہوا تھا کہ آڈیشن دینے کے لیے رحیم یار خان سے ملتان گئے ہو. اچھا اس زمانے میں اگر شاید پڑھی ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن باقاعدہ جو ہے کراچی ریڈیو پاکستان سے 1974 سے پڑھی. 74 سے پڑھی. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کی سب سے پسندیدہ نعت کون سی تھی؟ ان کی سب سے پسندیدہ نعت تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کیا بات ہے. باقی ساری نعتیں انہوں نے بڑی محبت سے اور بڑی اچھے انداز میں پڑھی. اچھا کوئی ایک اسپیسیفک نعت جو ان کے دل کے بہت قریب ہو؟ موقع بھی ہے اور سامنے جس طرح وہ ہم لوگ جب دونوں بھائی جایا کرتے تھے کسی محفل میں، کسی اسکول کی محفل میں، کسی کالج کی محفل میں، تو دونوں مل کر بھی پڑھا کرتے تھے. اگر میں ان کو دیکھتا بھی تھا کس طرح پڑھتے ہیں تو خاص کر بچوں کے ساتھ مل کر وہ پڑھتے تھے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. اگر اس کا ایک شعر ہو جائے تو بچے میرے ساتھ مل کر پیش کریں گے. ٹھیک. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سواری ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھ بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، کہہ دو جی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. ناظرین آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں مرحوم خورشید احمد صاحب کو، اور آج جتنی بھی نعتیں ہم اپنے پروگرام پھولو بھری شام میں شامل کر رہے ہیں وہ سب مرحوم خورشید احمد صاحب کی ہیں. تو آئیے پہلی نعت کی جانب چلتے ہیں اور سنتے ہیں محروق ریاض سے. کین کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بڑایا تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سوہنے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سوہنے دے دیدار واسطے، کین کیتا یار نے
سبحان اللہ ماشاءاللہ سے. شفیق بھائی ایک بات بتائیے کہ خورشید احمد صاحب نعت پڑھنے سے پہلے کن باتوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے؟ کلام اچھا ہو، طرز اچھی ہو، اور بڑے سکون کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ پیش کی جائے. سب سے پہلے آپ مائک پہ جانے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں گے اور ادب کے ساتھ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے. تو یہی باتیں ہم سب جاننا چاہتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے بھی، اور جو ایک مقام انہوں نے نعت کے حوالے سے بنایا وہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک کلاس ہے جو ہے ایک طرح سے. تو آج خورشید احمد صاحب ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے، لیکن ان کی کمی ہم سب محسوس کرتے ہیں، اور یقیناً وہ ہر پروگرام میں ہمارے آئے ہیں، شرکت انہوں نے فرمائی ہے. اور ناظرین آئیے ہم آپ کو وہ کلپس دکھاتے ہیں جو مرحوم خورشید احمد صاحب کے انتقال سے 12 دن قبل ریکارڈ کیے گئے تھے. اور یہ کیو ٹی وی کی خوش نصیبی تھی، ہمارے لیے سعادت کی بات تھی کہ ہم نے ان کی زندگی کا سب سے آخری انٹرویو جو تھا وہ ریکارڈ کیا تھا. تو آئیے ہم سب وہ کلپس دیکھتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ سے پروگرام کو 1.5 سال ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ، چلو میری نالج کے لیے آپ نے اچھا اضافہ کر دیا. 1.5 سال ہو گیا اس کو. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ہماری شام میں جو نئے نعت خوان، نئے بچے ہیں ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، نئے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، اور یہ فروغ نعت میں بہت بڑا کام ہے. تو اس کے لیے میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو بھی رہیے گا، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے. آمین. کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایسے بہت سے بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے جتنے بھی بڑے نعت خواہ ہیں وہ آگے جا کے بنے اور ہماری پروگرام کی وجہ سے ان کا نام روشن ہو. انشاءاللہ انہی بچوں میں سے کوئی خورشید احمد، قاری وحید ظفر، کوئی صدیق اسماعیل ضرور بنے گا انشاءاللہ. اچھا خورشید انکل، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اور بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو بہت لطف آئے گا. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. جی ہاں ناظرین، یہ کلپس جو آپ نے دیکھے یہ پروگرام ہماری شام کے تھے، اور جو یہ نعت پیش انہوں نے کی صرف ایک بار. تو آئیے یہاں پہ ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں عاطف، یہ بھی یہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف. تم ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. سبحان اللہ ماشاءاللہ سے. شفیق بھائی، جو خورشید احمد صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بچے تو، اور جو سننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں. میں اس موقع پر میں سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن لوگوں نے اس وقت جب میرے بھائی بیماری کی حالت میں تھے ان لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بہت دعائیں کی. پوری دنیا سے، ہر گھر سے، ہر ضلع سے، ہر شہر سے، ہر ملک سے لوگوں نے بہت دعائیں کی. میں سب کا شکریہ ادا کروں گا آج اس موقع پر کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جس نے بھی میرے بھائی کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. آمین آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.
جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مرحوم خورشید احمد صاحب کے بھائی شفیق احمد، اور اب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مرحوم خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے حسان خورشید۔ تو آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم حسان، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پھولوں بھری شام میں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرحوم خورشید احمد صاحب جو کہ آپ کے والد تھے، کیسے والد تھے وہ؟ بہت سخت تھے یا بہت ہی نرم تھے؟ بہت ہی شفیق اور مہربان قسم کے ان کی طبیعت تھی، بہت ہی نرم لہجے سے بات کرتے تھے، کبھی سختی کوئی نہیں دکھائی، اور اتنے دوستانہ ماحول میں رکھا مجھے کہ یہ میرے بلکہ نعت خواں حضرات تو اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی جولی قسم کے کہنا چاہیے، اور مجھ سے خاص محبت تھی ان کی، اور مجھ سے تو اتنا لگاؤ تھا کہ میں بڑا ہوں گھر میں، تو مجھے کہتے بھی تھے کہ تمہیں زیادہ پیار کرتا ہوں، اس وجہ سے تم زیادہ مجھے تنگ کرتے ہو۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ مانی، اور ایسا نہیں تھا کہ سختی کی کہ یہ نہیں یہ کرنا، بلکہ میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے آپ امریکہ لے کے چلیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اب تم جب میٹرک کر لو گے تو میں تمہیں امریکہ دکھاؤں گا۔ میں نے ٹھیک ہے، جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو مجھے امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری بلکہ 15 ملک دکھائے تھے۔ کیا بات! اور نعت خوانی وہ مجھے ایک جملہ انہوں نے کہا تھا، وہ مجھے آج یاد آتا ہے، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد نعت خوانی کی ذمہ داری جو میرے کندھوں پر آئی، تو وہ مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم کتنا بھی پڑھ لکھ جاؤ، کتنا بھی بزنس کر لو، کچھ بھی کر لو، نعت خوانی ایسی چیز ہے کہ جس میں سب سے زیادہ عزت ہے۔ کیا بات ہے! دنیا بھی گھومو گے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور ذکر کر رہے ہوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور ثواب بھی۔ کیا بات ہے! تو آئیے خورشید بھائی کی نعتیں ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں بھی باتیں جاری ہیں۔ تو آئیے ہیرا سے سنتے ہیں ایک بہت ہی مشہور نعت۔ مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، موت آئی کاش طیبہ میں کمال، موت آئی کاش طیبہ میں کمال، موت سے کس کو بھلا انکار ہے، موت سے کس کو بھلا انکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے۔ اچھا حسن، مجھے ایک بات بتائیے کہ خورشید احمد صاحب جو ہیں، جو نعت خوانی کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے ان کو کن کن اعزازات سے نوازا گیا؟ الحمدللہ بہت سارے انعامات اور اعزازات ملے پوری دنیا سے ان کو، جس میں سب سے بڑا انعام تو یہ تھا، وہ خود کہتے تھے کہ 25 سال مسلسل ان کو انتقال والے سال تک ہر سال رمضان شریف میں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، سبحان اللہ، اور سب کے سب ٹکٹ انعام میں ملے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو سرکاری سطح پر سب سے بڑا پاکستان کا سول اعزاز صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ٹھیک ہے، وہ بھی ملا۔ اس کے علاوہ واحد نعت خواں ہیں پاکستان کے جن کو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر نعت خوانی کے سلسلے کے اندر وہاں کے میئر نے آ کر ایوارڈ دیا۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ واحد نعت خواں ہیں جن کو نعت خوانی کے بدولت ہی نعت خوانی کے سلسلے میں پوری فیملی کو امیگریشن کینیڈا کی ملی، کینیڈین گورنمنٹ نے دی، ماشاءاللہ۔ واحد نعت خواں ہیں جو کئی ملک ہیں ایسے ہیں جہاں پہلی دفعہ پاکستان کی نمائندگی کی، جن میں سوئٹزرلینڈ، فرانس، جاپان، ملیشیا، جی جی جی، اور کافی ملک اس طرح کے ہیں جہاں پر پہلی دفعہ گئے۔ ماشاءاللہ۔
इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इनामात और एजाज़ात अल्लाह ताला ने उनको दिए माशाल्लाह, और ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु नात-ख़ानी के अलैहि सदक़े में वसल्लम सारा। सदक़े में माशाल्लाह से। अच्छा, आप मरहूम खुर्शीद अहमद साहब के साहबजादे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ये पता होगा कि वो सबसे ज़्यादा कलाम उनका पसंदीदा कौन सा था और सबसे ज़्यादा कौन सा वो पढ़ते थे? वैसे तो सबसे ज़्यादा ये सब तुम्हारा करम है, आका ही उनका फेवरेट था कलाम, और उसी की बदौलत अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम दिया। इसके अलावा कई कलाम ऐसे थे, एक सिंधी कलाम था माना तो चाया, अच्छा, वो बहुत पसंद था। इसके अलावा एक और हम में कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, वो बहुत पसंद थी। अगर उसका एक शेर हो जाए तो? ज़रूर। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से वही अंदाज, वही तरीका जैसे खुर्शीद भाई पढ़ा करते थे, और ये कलाम सुनने के बाद खुर्शीद भाई की याद मज़ीद ताज़ा हो गई है। तो आइए नाज़रीन, अब इन बच्चों की जानिब चलते हैं और अब मरहूम खुर्शीद अहमद साहब का एक बहुत ही मशहूर कलाम पेश करेंगे हाफिज़ मोहम्मद शारिक। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप भी एक माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे नात ख्वां हैं, तो क्या बातें वो बताते थे कि नात पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए नात पढ़ते वक्त, तो ऐसी क्या बातें थी जो आपको वो बताते थे? तो आप यकीनन इन बच्चों को भी बताएं, और जितने नाज़रीन देखने वाले हैं यकीनन वो इन बातों को सुनेंगे और उन बातों पर अमल करते हुए एक बहुत अच्छे नात ख्वां बनेंगे। जब मैं इन बच्चों की उम्र का था तो मैं अपने स्कूल में कंपटीशन में हिस्सा लेता, तो उनसे रहनुमाई के लिए आता कि मैं कौन सी नात पढ़ूं, तो मुझे वो अक्सर कहते थे कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो भी कलाम पढ़ें उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो, उससे आपको तलफ़्फ़ुज़ उसके पढ़ने में आसानी होगी। फिर जब भी किसी मुकाबले या इसके लिए किसी इस तरह के कंपटीशन के लिए नात पढ़ें, तो पहले किसी सीनियर नात खां को दिखाएं कि ये कलाम इस मुकाबले के लिए सही है नहीं है, तर्ज उसकी वो सीनियर नात खां सही तरीके से रहनुमाई कर सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए। फिर महफिल के अंदर आने के आदाब हैं, मैं माइक पर आना है तो किस तरह आना है, सबसे पहले आकर बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर सलाम करें सबसे पहले, फिर उसके बाद, और उससे भी पहले की एक चीज़ कि अगर आप स्टेज तक पहुँचें और बावुज़ू हों तो बहुत ही अच्छी बात। सुभान अल्लाह।
تو یہ کئی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو مل کر ایک بہت جن چیزوں نے مل کر خورشید احمد بنایا. کیا بات ہے ماشاءاللہ سے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں بہت ہی اچھی باتیں ہیں اور ایک نعت خواں بننے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمارے پاس مرحوم خورشید احمد صاحب کا ایک پیغام بھی موجود ہے. انہوں نے نئے نعت خواں جو تھے ان کو ایک پیغام دیا تھا کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے. تو آئیے ہم سب مل کر ان کے اس پیغام کو سنتے ہیں. ماشاءاللہ اس بچی نے بہت اچھی نعت پیش کی اور میں تمام بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لگن سے محنت سے عقیدت سے نعت شریف کو پڑھتے رہیے اور اپنے سے جو سینئرز نعت خواں ہیں ان سے سیکھتے رہیے اور محنت کرتے رہیے اور پھر صبر بھی کیجیے. یہ نہیں کہ فوراً ایک دم آپ کو نام مل جائے عزت ہو جائے. بہت اچھی تو محنت کرنے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتا ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب محنت کریں گے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے گا, اس میں نام دے گا, آپ پھر پورے ملک کے پھر پوری دنیا کے مشہور اور معروف نعت خواں بن جائیں گے. آمین انشاءاللہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ شکریہ. رمشا. سبحان اللہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بھی ریکارڈ ہیں ان کی یہ اچھی اچھی باتیں, ان کی اچھی اچھی نعتیں. اور یہ جو کلپس آپ نے دیکھے یہ پروگرام ہماری شام میں جب وہ آئے تھے, عید کا پروگرام تھا, تو یہ جب ریکارڈ کیے گئے تھے تو آج ہمارے پاس محفوظ ہیں. اور یہ باتیں جو ہیں ان کی یہ سرمایہ ہے ہم سب کے لیے. اب چلتے ہیں ایک اور کلام کی جانب. سب سے پسندیدہ کلام اور کون سا تھا خورشید بھائی کا؟ بہت ہی خوبصورت کلام محفل کے حوالے سے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ. اگر اس کا ایک شعر ہو جائے تو ضرور. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اس محبوب کی محفل کو